إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما. معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. اس مناسبت سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے خرافات پائے جاتے ہیں، بہت سارے بدعات پائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں. اسی مناسبت سے آج کا موضوع ہے محبت نام ہے اطاعت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایک فطری بات ہے. ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور یہ محبت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا، ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا، دین کا حصہ ہے. اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور کس درجے کی ہونی چاہیے، کس قسم کی ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں ہمیں قرآن اور احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے اوپر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ نبی سے محبت کتنی ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ نبی کا حق تمہارے اوپر تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. یعنی ہماری جان کا ہم پر کتنا حق ہے اس سے زیادہ ہمیں عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اور واضح طریقے سے ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
کہ تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بھی زیادہ اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اب باپ میں آدم علیہ السلام تک ہے اور اولاد میں ہماری نسلیں قیامت تک جتنی آئیں گی، تمام غرض یہ کہ پوری دنیا میں تمام چیزوں، تمام لوگوں، تمام انسانوں سے سب سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ یہ محبت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ آخر یہ محبت کیا ہے اور یہ محبت کس قسم کی ہونی چاہیے، تو در حقیقت محبت جو ہے، محبت ہی در حقیقت اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، محبت ہی اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی ہے، فرمایا من یطع اللہ والرسول، کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ فرماتا ہے فاولئک انعم اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سے زیادہ صحابہ اکرام کو کسی اور آیت سے خوشی نہیں ہوئی، کہ اس آیت کریمہ جب نازل ہوئی صحابہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ کو جب نہیں دیکھتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی، خیال آ رہا ہے کہ جنت میں جب آپ وفات پا جائیں گے، ہم وفات پا جائیں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، آپ انبیاء کے ساتھ اونچے مراتب میں ہوں گے، اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہوں گے، اور ہم ادنا سے لوگ پتہ نہیں جنت کی کس کونے میں کہاں ہوں گے، ہماری ملاقات جنت میں کیسے ہو پائے گی؟ دنیا میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، ہم بے چین ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارا سارا غم چھٹ جاتا ہے، ساری پریشانی، ساری تکلیف ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی، جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ جنت میں ہم آپ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ جواب دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی نبی سے، جو شخص نبی کی اطاعت کرے گا، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ اللہ رب العالمین انجام فرمائے گا۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کل کی کل، پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے میرا انکار کیا۔ اب یہ آیت کریمہ اور اس حدیث دونوں کو آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، صحابی رسول کا سوال کیا تھا، صحابی رسول کی الجھن کیا تھی، ان کی پریشانی کیا تھی کہ اللہ کے نبی دنیا میں ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ سے بڑی محبت ہے، آخرت میں آپ کو کیسے دیکھیں، آخرت میں ہم آپ کا ساتھی کیسے بنیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کیا بتایا کہ آپ کی اطاعت کرو، آپ کی فرما برداری کرو، آپ کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو۔ یہ کام جب کرو گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت میں بھی تمہیں نبی کا ساتھ نصیب ہوگا اور نبی کے ساتھ تم رہو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت در حقیقت اطاعت ہی کا نام ہے۔ جب ہم نبی کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کریں گے تو ہمیں اور آپ کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اطاعت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر آیتیں بھری پڑی ہیں آپ کے پاس۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو کتنی ساری آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ آیتیں بھری پڑی ہیں قرآن کے اندر۔ چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ اور ہم کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی تابعداری، آپ کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ نور میں ایک جگہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یہ دونوں آیتوں کو آپ سامنے رکھیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز بھی اور ہماری زکوٰۃ بھی اسی وقت رحم اور اللہ کی مدد کا سبب اور باعث بنے گی جب وہ نماز ہماری، وہ زکوٰۃ ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے فرامین کے مطابق انجام پائیں گے۔ ہماری نماز بھی اس وقت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی جب وہ نماز ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، آپ کے اتباع اور تابعداری کے مطابق ہوگی۔ ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، غرض یہ کہ سارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے لیے مشروط ہے نبی کی اطاعت، نبی کی تابعداری اور نبی کی پیروی، کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی کے بغیر وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے اس اطاعت کو کس طریقے سے انجام دیا اور محبت نبوی کو انہوں نے کس طریقے سے سمجھا؟ کیا آیا اس طریقے سے سمجھا جیسے آج کے نام نہاد مسلمانوں نے اطاعت رسول جو ہے محبت رسول کو سمجھا ہوا ہے؟ یقیناً وہ ایسا نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام نے محبت رسول کو اطاعت رسول ہی سمجھا اور اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ہر معاملے میں کی، ہر کام میں کیا، ہر معاملات میں کیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے آتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر کفار آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک لیتے ہیں۔ وہاں پر ایک معاہدہ لکھا جاتا ہے اور اس
معاہدے کے کئی سارے دفعات لکھے جاتے ہیں، جس میں سے مختلف باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ لکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان بھاگ کر کے مدینہ چلا جاتا ہے تو اس کو آپ مکہ واپس بھیجیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو اس کے اندر جو بات لکھی گئی کہ یہ دفعہ، یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے، تو کفار نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو نبی مان لیتے، اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم تھا۔ جھگڑا تو اس بات کا ہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لہذا یہ بات آپ اس جو ہے پیپر سے ہٹا دیں، رسول اللہ کا لفظ آپ مٹا دیں۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اور جب ساری چیزیں ہو گئی، صحابہ کرام اتنے پریشان ہیں، اتنے حیران ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے لفظ کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ کہتے عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی، کیا یہ مشرکین باطل پر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی، اگر ہم شہید ہو گئے تو کیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے؟ اور یہ مشرکین اگر قتل کیے گئے تو کیا اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، خطاب کے بیٹے، تمہاری باتیں ساری کی ساری صحیح ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں نبی، اور میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ رب کا حکم یہی ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کو ہٹا دوں، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی جو دفعات ہیں وہ لکھ لوں، اور ان کے سامنے چھپ کر کے دفعات کے سارے دفعات کو میں طے کروں۔ صحابہ کرام نے وہاں اطاعت نبوی کا ثبوت دیا اور بتایا کہ ایک مومن در حقیقت، ایک مومن سے محبت رسول تقاضا اس بات کا کرتی ہے کہ ایک مومن سے جب بھی نبی کا حکم آ جائے تو مومن اپنے آپ کو نبی کے فرمان کے آگے جھکا دے۔ ایک مومن کے سامنے اگرچہ ایک مومن کا دل دماغ بات کو ماننے پر تیار اور آمادہ نہ ہو، اگرچہ ایک مومن کے سوچ اور ایک مومن کی فکر کے خلاف ساری باتیں جاتی ہو، لیکن نبی کا حکم ہے اپنے آپ کو جھکانا تو وہاں جھکانا ہے، اور یہ صحابہ کرام نے وہاں پر ثابت کر کے بتایا۔ اور اسی دفعہ جب ساری دفعات ابھی لکھی جا رہی تھی، لکھے نہیں گئے تھے، وہ لکھے جا رہے تھے، ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ سے بڑی مشکل سے بھاگ کے آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل سے بھاگ کے آئے، ابھی دفعات لکھے جا رہے تھے، اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، میں بڑی مشکل سے بھاگ کے آیا ہوں، آپ ہمیں ساتھ مدینہ لے کر کے چلیں۔ ابھی لکھا جا رہا ہے، لیکن لکھنے والا جو شخص ہے اس نے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ اس شخص کو لے کر کے جائیں گے تو یہ پہلی بدعہدی ہوگی اور ہم اس شخص کو جانے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو جندل سے، ابو جندل واپس مکہ جاؤ، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کوئی صورت نکالے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ایک صحابی جو بڑی مشکل سے بھاگ کے آئے ہیں، دوبارہ کافروں کے تنبل میں جانا پڑ رہا ہے، اور وہ صحابی اس بات کو کتنا نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑتا ہوگا کہ ایک جو ہے بڑی مشکل سے ہم بھاگ کے آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پھر حکم دیتے ہیں کہ دوبارہ وہی جاؤ جہاں سے بھاگ کے آئے ہو۔ لیکن اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا کہ ابو جندل دوبارہ کافروں کے قید میں جانا ہے تو جانا ہے، چلے گئے بلا کسی چور چرا کے اور بغیر کسی ایلو حجت کے، اور آمنا وصدقنا کہتے ہوئے قبول کر لیا۔ تو یہ در حقیقت جو باتیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ محبت جس کو کہتے ہیں در حقیقت وہ اطاعت ہی کا نام ہے، اور اطاعت جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے تو وہ اطاعت بھی چند چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بڑی بڑی دعویں کرتا ہے، لیکن اس دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو انسان آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھلا دیا گیا۔ آپ
در حقیقت اللہ کے نبی سے محبت یہ ہے کہ آپ کی مشن کو دنیا میں عام کیا جائے. آپ کا مشن کیا تھا اور آپ نے اپنی مشن کو کس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے رکھا. صحابہ کرام نے کتنی مستعدی دکھائی اور اپنے جان و مال و اولاد کو انہوں نے قربان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ توحید کی دعوت لوگوں میں عام کرنا. اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. بدعات اور شرک کا رد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک جب تک آپ کی حیات رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن میں توحید کو عام کرنے میں اور شرک کے رد میں ہمیشہ آپ ڈٹے رہے اور صحابہ کرام نے بھی اس کا بڑے مستعدی کے ساتھ مظاہرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے لیکن اس بیماری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو نہیں بھولے ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیتیں آپ فرماتے ہیں نصیحتیں فرماتے ہیں ان میں سے ایک بات فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں کے اوپر ان عیسائیوں کے اوپر کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کی عبادت گاہ بنا لیا اور اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس وقت بھی جب آپ بیمار ہیں کہ توحید کو کس طریقے سے عام کیا جائے اور شرک کا کس طریقے سے رد کیا جائے. آج امت اس سبق کو بھولی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے سارے مشن اللہ کے نبی کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو یہ بھی تھا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے. آپ دوسرے جو ہے مجبوروں لاچاروں بے بسوں کا سہارا بنتے تھے. یہ ساری چیزیں تھی لیکن امت ان تمام مشن کو بھول کے صرف اور صرف جشن میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ امت کی تمام پریشانیوں کا حل یا تو میلاد النبی کا جشن منانے میں ہے یا پھر میلاد النبی کے جشن نہ منانے میں. یعنی میلادیوں کا خیال ایسا لگتا ہے کہ سارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ عید میلاد النبی کا جشن مناؤ. اور غیر میلادیوں کو لگتا ایسا ہے کہ ساری پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ عید میلاد النبی کا جشن نہ منا جائے. یعنی دونوں طرف افراط و تفریط ہے. ادھر بھی افراط ہے ادھر بھی تفریط ہے. دونوں کسی سے کم نہیں ہے. جب کیا ہونا یہ چاہیے دونوں طرف سے معتدل مزاج لوگوں کا ہونا چاہیے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے. بہرحال اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں لائٹ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں پرانی باتیں ہو گئی. سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت بات کی پیداوار ہے بہت بات کی ایجاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد یہ سارے خرافات امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور در آئے ہیں. کتاب و سنت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی سب سے زیادہ بھی حرمتی اگر کی جاتی ہے تو اسی موقع پر کی جاتی ہے. اور کرتے کون ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کرتے ہیں. اگر دنیا میں کوئی بھی شخص کبھی ہم بار دیکھتے ہیں کوئی شخص قرآن کو جلا دے ہم مارنے اور مرنے کو اتارو ہو جاتے ہیں. کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے ہم مرنے اور مارنے پر اتارو ہو جاتے تیار ہو جاتے. یہ حقیقت ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان جھنڈیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر کے لا الہ الا اللہ کا نعرے بلند کر کے آج اس کو رنگین کر کے جو ہے بازاروں میں پھر لیا جائے گا. کل سے یہ ساری جھنڈیاں نالیوں میں پڑی ہوں گی کہیں کسی جھاڑ پہ لٹکی ہوئی ہوں گی کہیں کسی پول پہ لٹکی ہوئی ہوں گی اور پورے سال عمر آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بے حرمتی اور نام رسول کی بے حرمتی کس طریقے سے ہوتی ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہم آپ دیکھیں آپ
جائیں روڈوں پہ آپ جائیں آپ کو کتنی پرانی پرانی جھنڈیاں نظر آئیں گی. کیا یہ لا الہ الا اللہ کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ نام اللہ کے نام کی بے حرمتی نہیں ہے؟ یہی کام اگر غیر کریں تو ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم کریں تو ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کیونکہ نبی ہمارے ہیں، ہماری شریعت ہماری ہے، قرآن ہمارا ہے. یہ ہمارا مزاج بنا دیا ہم نے کہ نبی ہمارے نہیں، نبی ہمارے نہیں ہے، نبی سب کے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کو ہم نے پوری جہان کے لیے، سارے جہان کے لیے جو ہے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ چیزیں جو ہے ہمارے تقوی کے بھی خلاف ہے. سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ ہے، فرماتا ہے اللہ رب العالمین وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے شعائر اور اللہ رب العالمین کے جو مظاہر ہیں اس کی تعظیم کرے گا، اللہ کے نام کی تعظیم کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرے گا، قرآن کی تعظیم کرے گا، مساجد کی تعظیم کرے گا. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمات ہیں، ان حرمات کی تعظیم بندہ اس وقت کرے گا جب اس کے دل میں تقوی ہوگا، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا. یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں. اس خطبے کا لباب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت در حقیقت آپ کی اطاعت ہی کا نام ہے، آپ کی پیروی کا نام ہے، آپ کی تابعداری کا نام ہے، آپ کی فرمانبرداری کا نام ہے. خالی زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زبانی دعویٰ ابو طالب کا تھا یا نہیں تھا، آپ فیصلہ کریں. ابو طالب جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لاگو نہ کریں، نافذ نہ کریں، اور جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر ادا میں اپنا اسوہ اور نمونہ نہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی تابعداری، آپ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ العالمین جو بے روزگار ہیں اللہ کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے. اللہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے غیب سے قرض کو ادا کرنے کا کوئی آسان راستہ اور سہل سبیل عطا فرمائے. اللہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اسلام توحید پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر، ایمان اسلام توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. وذكر الله تعالى وصلوا وسلموا